وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا لرسلہم، اپنے رسولوں سے، کافروں نے رسولوں سے کہا لنخرجنکم من ارضنا، ضرور بضرور ہم تمہیں ہماری زمین سے نکال دیں گے۔ میں اس قدر مغرور ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ نصیحت بند کر دیں ورنہ آپ کو ہم اپنے علاقے سے باہر کر دیں گے۔ او لتعودن فی ملتنا، یا پھر آپ ہمارے دین میں آ جائیں، یعنی آپ بھی ہمارے جیسے بن جائیں یا پھر ہماری بستی سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، پس ان کے رب نے ان کی طرف، رسولوں کی طرف وحی فرمائی، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ضرور بضرور ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ، اور ضرور بضرور ہم تمہیں ٹھکانہ دیں گے، الارض، زمین میں، من بعدہم، ان ظالموں کے بعد، ظالم تباہ ہو جائیں گے اور مومنین نیک صالح ان کی چیزوں کے مالک ہو جائیں گے۔ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، یہ فضیلتیں، یہ برکتیں اسے ملیں گی جو کل بروز قیامت میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے۔ میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، مراد یہ ہے کہ اس ڈر کی وجہ سے وہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لے اور ایک پاکیزہ زندگی گزارے، تو اسے اللہ تبارک و تعالی دونوں جہاں کی کامیابی عطا فرمائے۔ وخاف وعید، وعید کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے گناہوں پر جو عذاب کا ذکر فرمایا کہ جھوٹ بولیں گے تو اس کی یہ سزا ہے، غیبت کریں گے تو اس کی یہ سزا ہے، اسے وعید کہتے ہیں۔ اور یہ فضیلتیں اس کے لیے ہے جو میری وعید سے ڈرے اور عذابات سن کر گناہوں سے توبہ کر لے۔ ہمیں تو قرآن پاک پر عمل کرنا ہے، ہم اس آیت کریمہ پہ غور کریں۔ کیا ہم اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں؟ کیا ہم گناہوں کی وعید سے ڈر کر گناہوں سے توبہ کرتے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَاسْتَفْتَحُوا، اور انہوں نے فیصلہ مانگا۔ کافر کہنے لگے کہ اے اللہ تو ہمارا فیصلہ کر دے، اگر ہم غلط ہیں تو ہم پر عذاب نازل کر۔ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، ہر سرکش، ضدی، ہٹ دھرم، ذلیل و رسوا اور نامراد ہو گیا۔ جبار سے مراد سرکشی کرنے والا، غرور و تکبر کرنے والا، عنید سے مراد ضد کرنے والا، ہٹ دھرمی کرنے والا۔ جس نے بھی یہ کام کیے وہ نامراد ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ میوں وَرَائِهِ جہنم، کچھ عرصے دنیا میں رہے، پھر ایک نہ ایک دن انہیں مرنا ہے، تو وہ دنیا سے گئے، اور دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے کیا ہے؟ میوں وَرَائِهِ جہنم، اس کے بعد ان کے لیے صرف جہنم ہے۔ اللہ اکبر، جہنم کے عذاب کا ذکر کیا گیا، فرمایا وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، انہیں ایسا پانی پلایا جائے گا جو پیپ سے بنا ہوگا۔ جہنمیوں کا خون اور جہنمیوں کا پیپ انہیں پینے کو دیا جائے گا، اور وہ بھی اس قدر گرم کھولتا ہوا ہوگا کہ وہ منہ کے قریب لائیں گے تو ان کے منہ کی کھال، منہ کا گوشت جھڑ کر اس میں گر جائے گا، مگر اس شدت کی پیاس ہوگی، اس شدت کی پیاس ہوگی کہ پینے پر مجبور ہوں گے۔ یتجرعہ، وہ اسے بمشکل تھوڑا سا
گھونٹ گھونٹ کر کر پیئیں گے. یتجرعہ کے معنی ہے جو چیز اتارنے کی کوشش کی جائے لیکن اتر نہ سکے. ولا یکاد یسیغہ، اس قدر یہ ہولناک ہوگا کہ حلق کے نیچے اترنے کی انہیں امید نہ ہوگی، حلق میں پھنس جائے گا، اور پھر جب اترے گا تو جسم کی ہر چیز کو وہ گلا کر باہر نکال دے گا. اس قدر جہنم میں تکلیف ہوگی. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، چاروں طرف سے موت ان کے پاس آئے گی. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، تکلیف تو ایسی ہوگی کہ انسان ایک لمحے میں 1000 مرتبہ مر جائے، ایسی تکلیف ہوگی. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، مگر انہیں موت نہیں آئے گی، جان نہیں نکلے گی. ہمیشہ کی تکلیف ہے جہنم میں اس کے لیے جس کا ایمان برباد ہو گیا. وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، ہر عذاب کے بعد دوسرا عذاب سخت ترین ہے. جہنم میں ایک عذاب دیا جائے گا، جہنمی سمجھے گا کہ اس سے زیادہ سخت عذاب تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تو دوسرے لمحے اس سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا. یوں سمجھیے کہ جہنم میں ہر گزرنے والا لمحہ عذابات اور سختی کو بڑھا دے گا. اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے، اور جہنم میں، عذاب میں، نار میں جانے والے کام کرنے سے بھی محفوظ فرمائے. وہ کام، وہ برائیاں، وہ گناہ جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، ایمان کو ضائع کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے، ان کاموں سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے، اور جنت میں لے جانے والے اعمال اختیار کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. مثل الذین کفروا بربہم، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، ان کی مثال اور ان کے اعمال کی مثال کہ کافر بھی تو بظاہر اچھے کام کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں، وہ پانی کا انتظام کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں. اعمالہم، ان کے بظاہر اچھے نظر آنے والے اعمال کا رماد، وہ راکھ کی طرح ہوں گے. جیسے آگ بڑی سے بڑی چیز ہو، بہت بڑی صندوق ہو لکڑی کی، یا بہت بڑی لکڑی کی الماری ہو، جب آگ اسے جلاتی ہے تو جلانے کے بعد آپ بتائیے راکھ کتنی سے رہ جاتی ہے. تو ایسے ہی ان کے اعمال بے وقت ہوں گے، کرماد، راکھ کی طرح بے حیثیت ہوں گے. اور پھر اس راکھ پر زوردار تیز سخت ہوا چلے تو اس راکھ کا وجود ختم ہو جاتا ہے. ایسے ہی جس کا خاتمہ کفر پر ہوا، اس کے اعمال کا، نیک اعمال کو کوئی وجود آخرت میں باقی نہ ہوگا. کرمادی نشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، جیسے وہ راکھ جس پر سخت ہوا پہنچے، سخت آندھی والے دن، تو راکھ کا بھی وجود باقی نہیں رہتا. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. یقیناً ایمان سے اگر محرومی ہو جائے تو پھر کوئی نیک عمل کام نہیں آئے گا. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جن کے ایمان برباد ہو جائیں گے، جو کچھ انہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے اس میں سے کچھ بھی نہیں پائیں گے. ذالک هو الضلال البعید، یہی دور کی گمراہی ہے، اصل تباہی یہی ہے. اللہ ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. الم تروا، کیا تم نے نہ دیکھا،
تم نے غور نہ کیا ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، بے شک اللہ نے آسمان و زمین کو ٹھیک ٹھیک پیدا کیا، کوئی نقص باقی نہ رکھا۔ دنیا کی کوئی بھی چیز ہے، بڑے سے بڑا سائنسدان بنا لے، بڑے سی بڑی ماہر کمپنی کسی چیز کو بنائے، آپ جانتے ہیں چند دنوں کے بعد اس کا نیا ماڈل آتا ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ پرانے ماڈل میں بڑی خامیاں تھیں۔ ہر دنیا کی بنائی ہوئی چیز جو انسانوں کی بنائی ہوئی ہے، اس میں دوسرا انسان عیب تلاش کر لیتا ہے، لیکن رب العالمین نے جس چیز کو پیدا فرمایا، ایسا پیدا فرمایا کہ کوئی نقص باقی نہ رکھا۔ یہاں تک کہ مفسرین فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی عجیب الخلقت بچے پیدا ہوتے ہیں کہ انگلیاں جو ہیں 5 کے بجائے 6 ہیں، ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے ہیں، آنکھوں کا وجود ہی نہیں ہے، یہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پھیپڑا ان کا نہیں ہوتا، ماس کی پیدائشی طور پر گردے نہیں ہوتے۔ فرمایا یہ اللہ تعالی نے لوگوں کی عبرت کے لیے پیدا فرمایا۔ اے لوگوں شکر ادا کرو، اگر تمہارے یہاں بھی ایسی ولادت ہوتی یا تم ایسے ہوتے کہ تمہاری آنکھیں ہی نہ ہوتی تو کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے؟ تو کبھی کبھی عبرت کے لیے ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو ایسا پیدا کر دے، لیکن اس کا کرم ہے۔ آپ نے ایسے بچے بھی دیکھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو محفوظ فرمائے۔ ایسے بچے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ عمر 20 سال کی ہے، لیکن ان کی عقل صرف 3 سال جتنی ہے، 4 سال جتنی عقل ہے، عقل کی گروتھ نہیں ہے۔ بظاہر اگر CT اسکین کروائیں اور اس کے دماغ کو دیکھیں تو بظاہر اس کا دماغ تو اتنا ہی ہے، لیکن شعور اور عقل وہ بڑھ نہیں رہی۔ ڈاکٹر عاجز ہیں، دنیا کے پاس اس کا علاج نہیں ہے۔ اس سے بندے کی بے بسی کا اظہار ہوتا ہے۔ اے انسان، تو جس عقل پر ناز کرتا ہے کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے اپنے کاروبار کو یہاں سے وہاں پہنچا دیا، یہ عقل کس نے عطا فرمائی ہے؟ وہ چاہے تو تمہاری عمریں بڑی ہو جائیں، جسم بڑا ہو جائے، لیکن عقل کی گروتھ روک دی جائے تو تم کیا کر لو گے؟ اسی طرح بڑے بڑے ماہر، بڑے بڑے سمجھدار لوگ کسی حادثے کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے وہ عقل کی صلاحیتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، تو وہ دوسروں پر کیسا بوجھ بن جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے عبرت حاصل کی؟ الم تعو، اے لوگوں تم نے سوچا ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، بے شک اللہ نے آسمان و زمین کو ٹھیک ٹھیک پیدا فرمایا۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تم سب کو مٹا دے، تم سب کو فنا کر دے۔ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور دوسری نئی مخلوق پیدا کر دے، اس کے لیے کوئی کام ایسا مشکل نہیں۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ بات اللہ پر کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور ساری مخلوق اللہ کے سامنے حاضر کی جائے گی۔ تو جب اللہ کے حضور سب حاضر ہوں گے، فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو کمزور لوگ متکبرین سے کہیں گے، جیسا کہ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ ہر دور میں ایسا ہوتا آیا۔ ہوتا کیا تھا کہ انسان اگر غور کرے تو جو مالدار ہیں، سردار ہیں، قوم کے بڑے ہیں، وہ اگر نیک ہیں تو لوگ بھی نیکی کی طرف مائل ہوتے ہیں،
اور اگر عہدیدار، افسر، حکمراں، مالدار بے حیائی کی طرف ہوں، گناہوں کی طرف ہوں، تو نادان لوگ، جو غریب لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، وہ اپنی عقل سے کام نہیں لیتے بلکہ ان بڑوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو فرمایا ایسے لوگ جو سرداروں، مالداروں، حکمرانوں کے پیچھے چلنے کی وجہ سے گمراہ ہوں گے اور تباہ ہوں گے، وہ کہیں گے فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، کمزور لوگ متکبرین سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، بے شک ہم تو تمہارے پیروکار تھے، تبعاً تمہاری باتیں ہم نے مانی ہیں، تمہارے فیشن کو، تمہارے کلچر کو، تمہارے انداز کو، تمہاری گفتگو کو ہم نے اختیار کیا۔ آج بھی یہی ہو رہا۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہماری طرف آ رہا ہے، کل بروز قیامت وہ یہ کہیں گے فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، کیا تم ہم سے اللہ کا کچھ بھی عذاب دور کر سکتے ہو؟ قالوا، وہ سردار کہیں گے کہ ہم خود اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں، ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ لو ہدان اللہ لہدیناکم، اگر اللہ تعالی ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں بھی ہدایت دیتے۔ مراد یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہو گیا تو ہم گمراہ رہے اور تم بھی ہمارے پیروکار بن گئے۔ سواء علینا، ہم پر برابر ہے، اجزعنا، چاہے ہم چیخو پکار کریں، ام صبرنا، یا ہم صبر کریں۔ اب اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں۔ ما لنا من محیص، اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوئی جگہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو انسان اگر نافرمانی کرتا ہے تو سرداروں کی وجہ سے، مالداروں کی وجہ سے۔ وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا لرسلہم، اپنے رسولوں سے، کافروں نے رسولوں سے کہا لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ضرور بضرور ہم تمہیں ہماری زمین سے نکال دیں گے۔ میں اس قدر مغرور ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ نصیحت بند کر دیں ورنہ آپ کو ہم اپنے علاقے